پچھلے 6 مہینے سے اسرائیل اور فلسطین وار جو ہے وہ جاری ہے۔ اب یہ فلسطین اور اسرائیل وار جو ہے یہ ایک نیا رخ اختیار کر گئی ہے۔ اب یہ وار جو ہے وہ ٹورڈز ایران اور اسرائیل کے درمیان ہو چکی ہے، کیونکہ ایران کی ایمبیسی پر یمن میں حملہ کیا گیا اسرائیل کی طرف سے، اور اس کے نتیجے میں ایران نے جو ہے وہ ریبٹل دیا اسرائیل کو، اور 300 کے قریب مختلف قسم کے جو میزائلز ہیں وہ ایران نے داغے ہیں اسرائیل کے اوپر، اور اس کی تصدیق جو ہے وہ اسرائیلی میڈیا بھی کر چکا ہے، اور دوسری جانب ایرانی میڈیا بھی اس کے حوالے سے تصدیق کر چکا ہے۔ اور ان میزائلز کو لے کر، ان حملے کو لے کر فلسطین میں اور ایران میں جو ہے وہ جشن منایا جا رہا ہے، جبکہ دوسری جانب جو مسلم ممالک ہیں، خاص طور پر جو عرب ممالک ہیں، وہ اس چیز پر زور دے رہے ہیں کہ اس جنگ کو جو ہے وہ یہیں پر ختم کیا جائے۔ وہ ایران کو بھی تجویز کر رہے ہیں، اور اس طرح جو ہے وہ اسرائیل کو بھی تجویز کر رہے ہیں، اور پوری قوت جو ہے وہ اس چیز پر صرف کی جا رہی ہے کہ یہ جنگ جو ہے وہ میسو اسکیل پر نہ پھیلے۔ دوسری جانب ایران نے جو ہے وہ باقاعدہ طور پر یہ اعلان کر کے رکھا ہے کہ اگر کسی ممالک نے بھی ان کے خلاف حملے کے لیے اگر ایئر اسپیس کا جگہ دی یا اجازت دی تو ایران سب سے پہلے جو ہے ان ممالک سے نمٹے گا۔ اس کے حوالے سے کیا حقیقت ہے؟ دوسری جانب خاص جو اہم نقطہ ہے یہاں پر جو سمجھنے والا ہے، اس جنگ کو لے کر جو پڑوسی ممالک ہیں، جو خطہ ہے، اس پر کیا اثرات آئیں گے، اس کے حوالے سے میں آپ سے چند فیکٹس جو ہیں وہ پاکستان کی خاص طور پر ماضی کی تاریخ سے آپ سے گوش گزار کروں گا۔ اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، اگر ویڈیو پسند آئے تو شیئر اور کمنٹس لازمی کیجیے گا۔ ناظرین، اسرائیل نے ہمیشہ جو ہے وہ پہل کی ہے جنگ میں، اور اس سے پہلے بھی ماضی میں کئی ایسی جنگیں ہو چکی ہیں جس میں اسرائیل نے جو ہے وہ عرب ممالک کو مارا ہے، اور دوسری جانب عرب ممالک کی بے حسی اور ان کا اتحاد نہ ہونا اس چیز کا ثبوت ہے کہ پچھلے 6 مہینے سے فلسطینی جو ہیں وہ بمباری میں انڈر اسٹرائک ہیں اسرائیلی، اور اسرائیل نے مکمل طور پر ایک قبرستان بنا رکھا ہے غزہ کو۔ اب پچھلے دنوں بھی ایک خاصا جو ہے وہ ٹریجڈی پیش آئی غزہ میں، جہاں پر اسماعیل ہانیہ جو حماس کے رہنما ہیں، اس کے 3 بیٹوں اور 3 پوتوں سمیت جو ہے وہ کئی افراد نے شہادت نوش کی۔ وہ تب شہادت ہوئی ان بیٹوں کی، ان کے اسماعیل ہانیہ کے بیٹوں کی اور پوتوں کی، جب وہ ان غزہ کے جو مسلمان ہیں جو زخمی تھے، وہ ہاسپٹل میں داخل تھے، ان کی عیادت کرنے کے لیے وہ پہنچے تھے۔ دوسری جانب ایران کی جب ایمبیسی پر حملہ کیا گیا یمن میں، تو اس کے نتیجے میں اور اس کے رسپانس نے ایران نے خاصا جو ہے وہ پریشر ڈالا ہے اسرائیل پر، اور اسرائیل کی سرزمین پر کم و بیش 300 کے قریب جو ہے وہ مختلف نوعیت کے میزائلز داغے ہیں، اور اس کی تصدیق جو ہے وہ باقاعدہ دونوں طرف سے ہو چکی ہے۔ دوسری جانب عرب میڈیا کو دیکھیں یا عرب دنیا کو اگر دیکھا جائے تو وہ دونوں طرف سے جو ہے وہ ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان مسلم امت جو ہے وہ 2nd لارجسٹ پاپولیشن ہے دنیا میں، تقریباً 1.5 ارب سے زیادہ جو ہے وہ مسلمان ہیں، اور 58 جو ہیں وہ آزاد ریاستیں ہیں مسلمانوں کی، لیکن ان میں سے ایک ریاست جو ایران ہے وہ باقاعدہ طور پر اب کھل کر سامنے آ چکی ہے حماس اور فلسطین کی حمایت میں، اور باقاعدہ طور پر ان نے جنگ چھیڑ دی ہے ایران نے، اور یہ بھی تنبیہ کی ہے دوسرے ممالک کو، خاص طور پر ان کے جو پڑوسی ممالک ہیں، کہ وہ اپنی ایئر اسپیس کو استعمال نہ کرنے دیں ایران کے خلاف، کیونکہ دوسری جانب اسرائیل نے بھی یہ اندیا دے رکھا ہے، بلکہ یہ اعلان کر رکھا ہے کہ وہ جلد جو ہے وہ اس چیز کا ریسپانس کرے گا، اور میسو قسم کا جو حملہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے ایران کے اوپر۔ اب ایرانی قوم جو ہے اس کا خاصا پریشر تھا ایرانی گورنمنٹ پر، جس طرح ان کی یمن میں ایمبیسی پر حملہ کیا گیا، اس کے بعد جو ہے وہ ریبٹل دینا ایران کو لازم اور ملزوم تھا۔ اس کے علاوہ بھی خاصی ہمدردیاں تھیں ایران کی اور ایرانی عوام کی، خاص طور پر فلسطین کے لیے اور حماس کے لیے۔ تو اس کے نتیجے میں جو میسو اسکیل پر جو جنگ چھڑنے کا خدشہ ہے، جس کے بارے میں دنیا جو ہے وہ بھی اندیا دے چکی ہے، خاص طور پر UNO کی طرف سے جو ایک میسج دیا گیا ہے کہ اس جنگ کو جو یہاں پر ہی ختم کر دیا جائے اور اس میسو اسکیل پر نہ لے کر جایا جائے، کیونکہ دنیا اس حالات میں اور اس طرح کی جو معاشی جو صورتحال ہے اوورآل پوری دنیا میں متحمل نہیں ہو سکتی۔ اور دوسری جانب جو انٹرنیشنل پلیئر ہیں جو خاص بینیفیشری ہیں، جن میں یورپین ممالک ہیں اور جن میں جو ہے وہ ویسٹرن کنٹریز ہیں،
وہ اس چیز پر طول دینے کے لیے کوشش کریں، اور ایک جو کنورسیشن ہوئی ٹیلی فونک پریزیڈنٹ جو بائیڈن کی اسرائیلی وزیر اعظم کے ساتھ جو 25 منٹ کی بتائی جاتی ہے کہ گفتگو ہوئی ہے، اس میں اسرائیل کو جو ہے وہ مکمل تعاون کا حمایت کا جو ہے وہ یقین دہانی کروائی گئی ہے، اور دوسری جانب جو ہے یہ بھی کہا گیا اسرائیل کو کہ ہم فزیکلی طور پر جو ہے وہ اس جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ امریکہ میں جو ہے وہ اینٹی وار سینٹیمنٹ چل رہا ہے، اور امریکہ جو ہے وہ ایک الیکشنز موڈ میں ہے، اور الیکشنز کے ایرا میں جو ہے وہ داخل ہو چکا ہے۔ دوسری جانب ایک جانب ٹرمپ جو ہے وہ کیمپین کر رہا ہے جو بائیڈن کے خلاف، اور دوسری جانب جو ہے وہ جو بائیڈن ابھی اس حالات میں شاید امریکن پالیسی یہ نہیں ہوگی کہ فزیکلی طور پر اس جنگ کا جو ہے وہ حصہ بنا جائے۔ دوسری صورت میں ان کا جو روایتی انداز ہے، جس طرح انہیں امونیشن بیچنا ہے اسرائیل کو، ہتھیار بیچنے ہیں اسرائیل کو، یا سفارتی محاذ پر جو ہے وہ سپورٹ کرنی ہے اسرائیل کو، تو وہ ہمیشہ جو ہے وہ امریکن جو ہے وہ پشت پناہی رہی ہے اسرائیل کو، اور اب بھی رہے گی۔ اور یہ بات آپ کو یاد ہوگی کہ امریکہ میں کوئی بھی جو گورنمنٹ ہے وہ سوائے سپورٹ اسرائیلی سپورٹ کے وہاں پر فارم نہیں ہو سکتی، کیونکہ بہت بڑی لابیز جو ہیں وہ امریکہ میں کام کرتی ہیں اس حوالے سے، اور زیونسٹ جو لابی ہے وہ سب سے تکڑی لابی سمجھی جاتی ہے امریکہ میں۔ اور جہاں تک ایران کی بات ہے تو ایران نے مکمل طور پر خبردار کر رکھا ہے اپنے پڑوسی ممالک کو کہ ان کی ایئر اسپیس یوز نہ کی جائے یا نہ کرنے دی جائے۔ اگر ایران پر حملہ ہوتا ہے یا کسی بھی قسم کا اٹیک ہوتا ہے، ریٹیلیشن ہوتا ہے اسرائیل کی طرف سے، تو اس کو اسپیس استعمال نہ کی جائے، کرنے دی جائے ایران کے خلاف۔ تو دوسری جانب ایرانی قوم اور ایرانی جو فوج ہے وہ مکمل طور پر اس چیز کے لیے تیار ہو چکی ہے کہ ایک بیسو اگر اسکیل پر جنگ جاتی ہے تو اس کا رسپانس دینے کے لیے بھی ایرانی فوج جو ہے یا ایرانی قوم مکمل طور پر تیار ہے۔ لیکن ایک قدم جو ہے وہ اسرائیلی جو فلسطینی سپورٹ سے ایران پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ دوسری جانب حماس کے جو مسلسل کارروائیاں ہو رہی ہیں اسرائیل کے خلاف وہ بھی جاری ہیں، اور پچھلے 4 دنوں سے جو ایک کارروائی کا سلسلہ تھا وہ رکا ہوا ہے، اور وہاں پر سیز فائر ہے غزہ میں۔ اور دوسری جانب اس تمام تر جنگ اگر ہوتی ہے یا میسو اسکیل پر یہ جنگ جو ہے وہ چلی جاتی ہے تو اس کے خطے پر کیا اثرات ہوں گے، یہ وہ اہم چیز ہے جو سمجھنے کی ہے۔ اب اگر اس طرح سے ہم نے جو پاکستان نے خاص طور پر ایکسپیرینس کیا ہے ماضی کی جنگوں میں، چاہے وہ افغان وار ہو، چاہے وہ 9/11 کے بعد جو ایک آپریشن شروع ہوا افغانستان پر، اس کے حوالے سے جو پاکستان کا ماضی کا ٹریک ریکارڈ بتاتا ہے کہ بہت سارے ریفیوجیز اور بہت ساری ایسی چیزیں مائیگریٹ ہو کر ہماری ٹیریٹری میں آتی ہیں جس کے ہم متحمل نہیں ہو سکتے۔ اس وقت تو شاید پھر بھی کچھ گنجائش تھی جب 10 لاکھ افغان ریفیوجیز کو ہم نے پناہ دی، انہیں ہم نے روزگار دیا، ہم نے کھانا دیا، رہائش دیا۔ شاید اب کی ماحول میں جو ہے اگر ایران کے اوپر اٹیک ہوتا ہے تو ایران ظاہر بات ہے ان کی پاپولیشن جو ہے وہ ہمارے بارڈر ایک ساتھ ہیں چمن سے، تو وہ ہمارے بارڈر کے اندر جو ہے وہ آ سکتے ہیں، اور اسی صورت میں ہم ایک اور ریفیوجیز کو جو ہے وہ یہاں پر کیمپ بنانے پڑیں گے، اور پاکستان ان حالات میں جو ہے مکمل نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ جنگ جو ہے وہ ڈیفرنٹ نوعیت کی ہو سکتی ہے۔ اور دوسری جانب جو ہے اگر دیکھا جائے تو ورلڈ کی اگر جو پاورز ہیں، جو قوت ہے جن کے پاس خاص طور پر ویسٹ ہے اور یورپین ممالک ہیں، وہ ان جنگ کو روکنے کے لیے سنجیدہ نہیں ہے، اور دوسری جانب ایک مسلمز ہیں جو اپنی قسمہ پرسی کی حالت میں زندہ ہیں، اور وہ ایران کو کنڈیم کر رہے ہیں اور ایران پر پریشر ڈال رہے ہیں کہ آپ اس جنگ کو جو ہے وہ آگے نہ لیا جائے۔ لیکن ایرنی دیکھ لیں، یہ ڈپلیکیسی دیکھ لیں، یا آپ ڈبل اسٹینڈرڈ دیکھ لیں عرب ممالک کے، خاص طور پر جب یمن میں ایرانی ایمبیسی پر حملہ ہوتا ہے تو کسی بھی ملک نے اس عملے کو جو ہے وہ کنڈیم نہیں کیے، لیکن یہاں پہ جسٹیفیکیشن جو ہے وہ دی جا رہی ہے ایران کے خلاف خاص طور پر۔